بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سامعین کرام، آپ کے سامنے بات چل رہی ہے ہجرت کے تعلق سے. میں نے آپ کے سامنے گزشتہ دروس کے اندر بتایا کہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ہجرت دنیاوی اور ہجرت اخروی، جسے ہم ہجرت اسلامی یا ہجرت غیر اسلامی کے نام سے یاد رکھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں نے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھیں. جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہجرت اسلامی ہے اور غیر اسلامی ہے، اسلامی کا فائدہ ہے، بدلہ ہے، ثواب ہے، اور غیر اسلامی کا جو انسان کی اپنی ضروریات پر مشتمل ہوتی ہیں اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فضائل کے تعلق سے کیا باتیں ذکر کی ہیں. جب ہم اور آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہجرت کی فضیلت دو اعتبار سے ہے. یعنی ایک وہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور ایک فضیلت وہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے بیان کیا ہے. تو ہجرت کی فضیلت دو طرح سے ثابت ہوتی ہے، قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کی اقوال سے، جسے حدیث کہا جاتا ہے. تو آج کے اس درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہجرت کرنے والوں کے لیے کیا ثواب اور کیا بدلہ اور کیا انعام رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. یہ آیت سورہ آل عمران کی 195 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا یا اللہ کے راستے میں انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں اور ان لوگوں نے قتال کیا یعنی جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، اللہ فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. یہ تمام کے تمام لوگ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہم ان کے تمام گناہوں کو، تمام کے تمام کوتاہیوں کو، کمیوں کو معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور ان کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے کی طرف سے بدلہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے واللہ عندہ حسن الثواب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس بہترین بدلہ ہے. یعنی اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف جاتے ہیں، ان کا ثواب یہ ہے، بدلہ یہ ہے، انعام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. سورہ توبہ آیت نمبر 20 سے 22 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے گھروں کو، اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی جان سے اور اپنے مال سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک ایسے لوگوں کا بہت بڑا مقام ہے، یعنی ان کی حیثیت، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور در حقیقت یہی لوگ کامیاب و کامران ہونے والے ہیں، یعنی سعادت کے اور اصلی حقدار یہی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے رب کی جانب سے اس کی رحمت کا اور اس کی خوشنودی کی خوشخبری سنا دیجئے، اور ایسی جنت کی خوشخبری سنا دیجئے جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طریقے سے ہجرت کی فضیلت کے تعلق سے تیسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 41 کے اندر فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کو برداشت کیا، اللہ کی راہ میں اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں دنیا کے اندر بہتر سے بہتر ٹھکانہ عطا کریں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے. کاش کہ لوگ اس کو جان پاتے، اس سے واقف ہو پاتے. اللہ سبحانہ وتعالی چوتھی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 110 سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ان باتوں کے عوض میں انہیں بخشنے والا اور ان پر مہربانی کرنے والا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں کمزور تھے اور اپنی قوم میں حقیر سمجھے جاتے تھے. انہوں نے کئی آزمائشیں جھیلی، پھر انہیں ہجرت کے ذریعے فتنوں سے چھٹکارا پانے کا موقع ملا. چنانچہ انہوں نے اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا اہل و عیال، اپنے اموال کو محض اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت کے حصول کی خاطر خیر آباد کہہ دیا، اور مدینہ منورہ میں آ کر مؤمنوں کی لڑی میں جڑ گئے. پھر انہوں نے کافروں کے خلاف جہاد کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اعمال جلیلہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً ان کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے اور قیامت کے دن ان پر رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. سورہ حج آیت نمبر 58 کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، پھر وہ شہید کر دیے گئے یا وہ وفات پا گئے، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. نیز اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 6 فرماتا ہے وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہجرت کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے اور رضا الہی کے حصول کی خاطر ہجرت کرنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑنے کے بعد اسے یقیناً زمین میں اور بہت ساری قیام گاہیں مل جائیں گی جہاں وہ پرامن
اور کشادگی سے زندگی گزار سکے گا، اور اگر دوران ہجرت اس کی موت ہو گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اجر سے، ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ ان تمام آیات سے پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں ہجرت کا بہت بڑا مقام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسی جگہوں سے جہاں حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں، ان جگہوں کو چھوڑ کر ماحول اور ایسے جگہوں پر جاتا ہے جہاں کے ماحول سازگار ہوتے ہیں، مناسب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے، جو کچھ وہ چھوڑتا ہے، اس کے عوض میں بہترین چیز دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت صہیب رومی جو مکہ مکرمہ کے باشندہ نہیں تھے، کہیں سے آئے ہوئے تھے، یہ غالباً تلوار بنانے کا کام جانتے تھے، لیکن جب اپنی جگہ سے مکہ میں آئے تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور حضرت صہیب رومی مکہ کے اندر موجود تھے۔ جب انہوں نے ارادہ کیا ہجرت کا کہ میرے نبی مدینہ جا چکے ہیں، اب حالات میرے لیے سازگار ہیں، میں بھی مدینہ چلے جاتا ہوں، آپ نے ارادہ کیا تو ان کے پاس کفار قریش آتے ہیں۔ ان کو جب خبر ملی کہ صہیب ہم سے جانا چاہتا ہے تو ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، صہیب جب تم ہمارے پاس آئے تھے کان مسلوکن او حقیرن، کہ جب تم ہمارے پاس آئے تھے تم حقیر تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تمہارے پاس نہ مال تھا، نہ تمہارے پاس دولت تھا، نہ تمہارے پاس یہ چیزیں آشائش کی موجود تھی۔ جو کچھ آج تمہارے پاس ہے، آشائش کی چیزیں، مال و دولت، درہم و دینار، جو تمہارے پاس آج موجود ہے تو اسے چھوڑ کر جانا ہوگا، تم اسے لے کر نہیں جا سکتے۔ صہیب رومی نے کہا کہ کیا اگر میں یہ ساری چیزیں تم لوگوں کے حوالے کر دوں، کیا تم لوگ میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں چھوڑ دیں گے۔ صہیب رومی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی بستی مدینہ کی طرف تمام چیزوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سب کچھ چھوڑ دیا، جو کمایا تھا، پوری پونجی، پورا اثاثہ کافروں کے حوالے کر دیا، اور صرف ایمان کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نبی کی محبت میں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر، اتنی مشقت سے، محنت سے کمایا تھا، پیسہ اکٹھا کیا تھا، وہ تمام چھوڑ دیا، کفاروں کے حوالے کر دیا، چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جب آپ کو خبر ملی کہ صہیب رومی آئے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سودا کیا ہے، یعنی ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اپنی اللہ کی رضا کے لیے ایسی جگہ کو چھوڑنا جہاں کے حالات سازگار نہ ہوں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ، اے صہیب رومی، تمہارا یہ سودا سب سے بہترین سودا ہے، سب سے بہترین تجارت ہے، اس سے بہتر تجارت نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کا تمام مال و دولت کو، اپنے تمام اثاثوں کو چھوڑ کر صرف دین کے لیے اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تنے تنہا سب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مکہ سے مدینہ لے آنا، یہ سب سے بہترین سودا تھا، سب سے بہترین تجارت۔ یہ سب میرے بھائیوں، مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری خوشی اور تیری خوشنودی لازم آتی ہو، الہ کی توفیق عطا فرما جس سے تیری ناراضگی لازم آتی ہو۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔